اے اللہ، ابھی مسلمان اس لائق نہیں بنا، اگر مسجد کمیٹی کے پیسے کو ایمانداری سے نہیں رکھ سکتا، وقف بورڈ جو یتیموں کی امانت ہے اگر اس کی زمین پر یہ قبضہ کر سکتا ہے تو ایسی قوم کو اس ملک کی حکومت نہیں دی جا سکتی۔ جو لوگ چلا رہے وہی بہتر ہے، اسلام کا نام لے کر کم از کم بے ایمانی تو نہیں ہوگی۔ مسلمانوں آپ بتاؤ، 50,000 روپے دے کر کیا ہم امانت دار ہیں؟ کیا مسلمانوں میں آج یہ کیپیسٹی ہے کہ اس کو قرض دیا جائے تو وہ ایمانداری سے واپس کر دے؟ ہے پوزیشن میرے بزرگوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت کے موقع پر جب مدینہ منورہ جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ علی، میرے پاس امانتیں ہیں لوگوں کی، وہ امانت صرف مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ امانت یہودیوں کی تھی، وہ امانت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، مارتے تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کی بھی امانت تھی، دشمنوں کا بھی مال تھا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، علی میں جا رہا ہوں، یہ امانت لوگوں کو واپس کر کر آنا۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا قرض لینے کے بعد دینے کی نیت ہماری صحیح ہے؟ کیا آج دیندار لوگوں کو بھروسہ کر کے قرض دیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹائم پر واپس کر دیں گے؟ نہیں۔ اگر آج دینداروں پر ہمارا بھروسہ نہیں ہے کہ یہ حاجی صاحب ہیں، کہ یہ نمازی صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، اگر 1,00,000 روپے قرض دے دیں تو شاید یہ ٹائم پر پہنچا دیں گے، مگر آج ہمارا بھروسہ اتنا بھی نہیں رہا، ہم اتنا نیچے گر گئے کہ قرض لینے کے بعد واپس نہیں لوٹا سکتے، تو بتاؤ اس ملک کی حکومت اللہ مسلمانوں کو کیسے دے سکتا ہے؟ وہ درس ایمانداری کہاں چلی گئی؟ وہ دیانتداری کہاں چلی گئی؟ میری قوم کے لوگوں، اگر بھارت میں عزت چاہتے ہو، اگر بھارت میں شان چاہتے ہو، اگر بھارت میں بلندی چاہتے ہو، اگر بھارت میں سمان چاہتے ہو تو آؤ، آج سے صرف مالدار بننے کی فکر نہیں بلکہ ایماندار بننے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کی ایمان سلامت رہے انشاءاللہ، تو آج سے یہ طے کیجئے، نفع ہو یا نقصان جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، سچ بولیں گے، سچ بولنے کی عادت ڈال لو۔ میرے بزرگوں، اس ملک کی ضرورت بن جاؤ آپ۔ اگر آپ بوجھ بنو گے تو اتار دیے جاؤ گے، ضرورت بنو گے تو دل سے لگائے جاؤ گے۔ ایک باپ اپنے بچے کو گود میں لیے رہتا ہے، 1 گھنٹے کے بعد ہاتھ درد کرتا ہے تو اپنے بچے کو اتار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنا بچہ بھی اگر بوجھ بن جائے تو لوگ اتار دیتے ہیں۔ مسلمانوں، اس دیش پر بوجھ مت بنو۔ مسلمانوں، اس دیش میں بے ایمانوں کی نقل نہ کرو، سود خوروں کی نقل نہ کرو، جھوٹ بولنے والوں کی نقل نہ کرو، بلکہ تم اس رسول کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم جو جھوٹے کو سچا بنانے کے لیے آئے ہو، بے ایمانوں کو ایماندار بنانے آئے ہو۔ او چراغ جلانے والوں، تم اندھیروں میں کیوں بھٹک رہے ہو؟ لوٹ آؤ مسلمانوں، یہ ملک تمہارا انتظار کر رہا ہے، یہ دیش تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس دیش کے لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر اس ملک میں اگر ایک 7 سال کی چھوٹی بچی اڑیسہ کے کالا ہانڈی میں ہمارے ہندو بھائی کی بیٹی بھوک سے مر جاتی ہے بھات بھات کہتے ہوئے، 7 دن تک کھانا نہیں ملتا، بھوک سے مر جاتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ڈی ایم صاحب کہاں ہیں، ایس پی صاحب کہاں ہیں، ڈی ایس پی صاحب کہاں ہیں، ایس ڈی او صاحب کہاں ہیں، فوڈ منسٹر کہاں ہے، فوڈ آفیسر کہاں ہے، راشن دکان کا مالک کہاں ہے، ودھایک اور ایم ایل اے کہاں ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں۔ میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ وہ اللہ کی بندی جب بھوک سے بھات بھات کہتے ہوئے دنیا سے چلی گئی، مسلمانوں، قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کہاں تھے، تم کہاں تھے؟ کیا اللہ نے تمہاری ہماری کوئی ذمہ داری نہیں دی؟ میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شوہر غریب اپنی غریب بیوی کی لاش کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وداؤٹ ایمبولنس
باپ اور بیٹا ایک عورت کی لاش کو کاندھے پر لے کر جا رہا ہے۔ لوگوں، یہ دنیا تم سے پوچھتی ہے کہ مسلمانوں تم کہاں ہو؟ آج یہ ملک پوچھ رہا ہے مسلمانوں تم کہاں ہو؟ سندھ کے راجہ نے ایک مسلم بچی کو گرفتار کر لیا۔ سندھ کا راجہ ایک مسلمان بچی کی عزت لوٹنا چاہ رہا تھا۔ اس بچی نے آواز دی، مسلمانوں تم کہاں ہو؟ ہزاروں کلومیٹر دور بغداد میں 16 سال کا ایک نوجوان محمد بن قاسم کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں آ رہا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ آج روزانہ بچیوں کی عزت لوٹی جا رہی اس دیش میں، اس کی ہتیا کی جا رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں تم کہاں ہو؟ تمہیں دنیا آواز دے رہی ہے، تمہیں آواز دی جا رہی ہے۔ اگر تم نے اپنا فرض پورا نہ کیا، اگر تم نے اپنے کرتووں کا نرواہن نہ کیا، اتہاس بیان کرتے ہو، تاریخ بیان کرتے ہو، ہمارے آبا و اجداد ایسے تھے، ہمارے باپ ایسے تھے، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے اکابر ایسے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے، وہ سارے کے سارے اچھے تھے، لیکن ہمارا کام کیا پھچکا بیچنا ہے، ڈگڈگی بجانا ہے؟ کیا ہمارا کام اس تاریخ کو زندہ کرنا نہیں ہے؟ ہمارے بزرگوں نے چراغ جلایا تھا، تو کیا ہم ان بزرگوں کے چراغ کو پڑھتے پڑھتے اندھیروں میں اپنا سفر کریں، یا پھر ہم بھی نئے چراغوں کو روشن کریں؟ یہ ملک آپ کو آواز دے رہا ہے۔ جھوٹ بولنے والی قوم آپ سے سچ بولنا سیکھنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، کیا اس دیش کو تم سچ بولنا سکھاؤ گے انشاءاللہ؟ سکھائیں گے انشاءاللہ؟